یہ کوئی جن پہ کرم تھا حضرت، وہ کوئی جا رہے تھے راستے میں، وہ غلاظت پڑی تھی حضرت. تو ظاہر ہے حضرت جی غلاظت چیز اس طرح کی ہے کہ دیکھ کے کراہت آتی ہے حضرت. جب ان کی بھی نظر پڑی تو ان میں بھی وہ ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوئی، انسانی غلاظت پڑی تھی حضرت. تو جب ان کی یہ کیفیت ہوئی نا تو پھر غیب سے آواز آتی، بندے او حضرت انسان، بڑا تیرا دل خراب ہوا دیکھ کے، بڑی تجھے کراہت آئی دیکھ کے. تو دل میں بھائی یہ چیز کراہت والی ہے. پھر آگے سے آواز آتی، بندے یہ بھی تو دیکھ، یہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے سیب تھا، غلاظت تو تیرے پیٹ میں جا کے بنا ہے. پھر یہ گندا ہوا کہ تو گندا ہوا، گندا تو ہوا نا. جس کے پیٹ میں سیب جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں گوشت جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں اتنی سونی روٹی جائے وہ بھی گندی ہوگی. تو گندا تو ہوا. یہ تو گندم تھی، یہ تو چاول تھے، یہ تو سیب تھا، یہ تو کیلا تھا، یہ تو آم تھا. گندا تو نے کر دیا اس کو. یہ تجھے گندا نظر آتا ہے، اپنا گندا نہیں تجھے نظر آتا کوئی بھی. گندا تو میں ہوں. کیسا گندا ہوں کہ میں نے اس کو بھی گندا کر دیا. اور حضرت یہ آواز آتی ہے میرے دوستو یاد رکھنا، لیکن آتی کب ہے؟ جب بندہ تقوی والا ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی یہی کہا. اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا. ہر ایک کو تو یہ آواز نہیں آتی مجھ جیسی حضرت جی، جو دنیا کا حریص ہے حضرت جی، جو دنیا کا بھوکا ہے حضرت، مجھے یہ آواز آئے گی. اقبال کہتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا. پھر اقبال کہتے ہیں خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، تو دنیا کا بھوکا ہے، تجھے دوست کی آواز آئے گی. بعض ہم کہتے ہیں بھائی خاص محفل ہے، سارے نہیں انوائٹ، خاص دوست کچھ خاص ہوتے ہیں میاں. خاصوں سے پھر عام باتیں نہیں کی جاتی، خاصوں سے باتیں بھی پھر خاص ہی کی جاتی ہیں. اور سلیمان تو بھی عاموں سے بھی عام ہے، خاصوں والی بات کی طرح ہے. خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آئے دنیا آواز دوست. کا بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے، لیکن کبھی اپنا بھی تو اندر دیکھ، جس نے اس صاف کو گندا کر دیا. جانے سے پہلے سیب تھا، تیرے پیٹ میں گیا دیکھ کیا بن گیا. پہلے اتنی بہترین دیسی گھی ہونا چوپڑی روٹی سی، دیکھ تیرے پیٹ میں گئی تو کیا بن گیا. اتنا بہترین چھوٹے گوشت کا سالن تھا، دیکھ تیرے پیٹ میں گیا تو کیا بنا. اپنی نہیں گندگی نظر آتی. یہ جتنے حضرت جی میں نے ابتدا میں جو کہا، جو بھی ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، پاکیزگی آئے، تقویٰ آئے، تزکیہ ہو، صفائی آئے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت جی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں نا حضرت جی، موبائل میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے نا تو پھر فوراً دکان پہ جاتے ہیں، بھائی چیک کر یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا. گاڑی میں کوئی خرابی آئے تو فوراً مکینک کے پاس پہنچتی ہے، ذرا دیکھو جی یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا، تیل ودا گئی ہے، اے سی کولنگ نہیں کرن دیا. اور بھائی خود کو تو نے کب چیک کرنا ہے، اور خود کو تو نے کب چیک کروانا. خود کو چیک کر بھی لے، کروا بھی لے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے چیک کرنا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے. اور یہ قربانی ہے نا، حکیم صاحب کمال بندے سے، مثال کے بادشاہ لوگ تھے. فرماتے ہیں حضرت وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے گھر میں نا وہ بھیڑ کا بچہ پالا. وہ آہستہ آہستہ وقت بھی گزرتا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ بال بھی کافی بڑھ گئے. تو وہ ارادہ کیا کہ بھائی ذرا اس کے بال نہ اتروائیں تاکہ صحت ذرا اور اچھی ہو، اور تاکہ جو اس کی اون ہے وہ بھی ہمارے کام آئے. وہ جناب وہ بال اتروانے کے لیے بندہ بلایا گیا. اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا بال اتروانے کا. اس نے کہا لگتا ہے
چھری کا ویلا آ گیا. 2-4 بندے بھی کول کھلوتے ہیں, انہوں نے پھڑ کے انہوں, اس نے بھی بڑا ہی رولا ڈالا, سارا محلہ کٹھا ہو گیا, اور جناب کئی بار وہ چھڑوا کے بھاگا. جوان بھیڑ تھا وہ, آخر حضرت جی بال اتر ہی گئے. پھر کچھ وقت گزرا, پھر بال آ گئے, وہ پھر اتروانے کے لیے بلایا گیا, اس نے پھر بڑا شور ڈالا, لیکن آگے سے کم, کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ وال ہی لینے میں, لیکن ڈر بھی تھا کہ کسی چوری نہ کر جائے. وہ پھر تیسرا موقع آیا, بولا شولا ہے لیکن آگے سے بھی کم. پھر تو اس کو پتہ تھا وہ وال ہی لینے, اور جب بھی وہ 4 بندے کٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹ جاتا ہے وال ہی لینے. حکیم صاحب فرماندے نے وال لیندے لیندے پھر ایک دن پروگرام بن گیا انہوں لال کرنا. انہوں نہیں سی پتا کہ اج وال نہیں لینے, اج حکیم صاحب فرماندے نے آپ ہی لیٹ گیا ایسے بھلیکھے کہ وال ہی لینے. انہیں رولا بھی کوئی نہیں پایا, انہیں زور شور بھی کوئی نہیں لایا. کسائی اگے ہویا, پھڑ کے تو چھری پھیر چڑی. حکیم صاحب فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھی کتے تیرے نال بھی انجی نہ ہو جائے. تو سمجھے میں تے ایویں بیمار ہی میں آؤں, تو سمجھے ایویں گیس ہی ہے کہ تیرا ویلا آ گیا, تیرا ٹائم پورا ہو. اپنے آپ کو چیک کر لے, اور اپنے آپ کو چیک کروا لے اس تو پہلے کہ وہ چیک کر. جی انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے چیک کرنا بڑا ڈاٹا ہونے. اور اس چیکنگ نو جدو میاں محمد بخش صاحب نے یاد کیتا تو پھر میاں صاحب بھی رو کے کیا کہتے ہیں, عدل کریں تے تھر تھر کمن, کوئی اچیاں شاناں والے. جدو حضرت جی یہ کھلنی ہے نا کتاب, پھر تو بڑیاں بڑیاں نیلتاں کمڑیاں نے, کیونکہ حضرت جی معصوم عن الخطا تے انبیاء نے نا, وہ تے فرشتے نے, صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء وہ تے محفوظ نے. تے باقی حضرت جی تانوں ہی اپنا پتہ ہے تے مینوں ہی اپنا پتہ. آؤ حضرت قربانی اہی پیغام